وجہ سے آپ فاتح اعظم فاروق اعظم کہلاتے ہیں۔ اب دوسری بات عدل فاروقی کی ہے کہ نظام عدل جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا وہ بھی بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ مدائن کی فتوحات سے مال غنیمت آیا۔ اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعد لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور نواسۂ رسول حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمۃ الزہرا اور باقی صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے۔ اب ایک بار مال غنیمت مدائن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ نے اس مال کو مسجد نبوی کے صحن میں اس کا انبار لگا دیا، اور پھر امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلوایا۔ ان کو بلوایا تو فرمایا کہ آپ جو لینا چاہیں اس سے لے لیں۔ دونوں شہزادوں کو جب بلایا گیا تو آپ نے ایک ایک شہزادے کو 1000 درہم عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم نے دونوں کو 1000 درہم عطا کیا۔ یہ جب صورتحال دیکھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے بھی عطا کیجئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم عطا کیے، کہا تمہیں 500 درہم ملیں گے۔ عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے ابا جان، حسن اور حسین کو آپ نے 1000 درہم عطا کیے ہیں اور مجھے 500 درہم؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں حسن اور حسین علی شیر خدا کی اولاد ہیں اور نواسۂ رسول ہیں، اور عمر کا بیٹا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو 500 درہم عطا کیے۔ یہ وہ محبت کا اور عقیدت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اور فرمایا کہ علی شیر خدا کی اولاد ہیں حسن حسین، اور معلوم نہیں آپ کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں وہ، اور حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو 1000 درہم عطا کیا ہے۔ اس سے آپ ان کی اہل بیت سے محبت کا اندازہ لگا لیجیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو خرچہ تھا وہ 2 درہم یومیہ خرچ آپ لیتے تھے، اور یہ عرض کر دوں کہ 1 درہم جو ہے وہ 2 درہم میں اپنے پورے گھر کا خرچہ چلاتے۔ یہ وہ حال ہے جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وقت گزارا۔ اور جب باقی صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے روزینے اور تنخواہیں مقرر ہوئیں تو مسلمانوں اور مجاہدین کے درمیان ایک معیار مقرر فرمایا، اور آپ کو جب کہا گیا کہ آپ اپنا وظیفہ بھی مقرر کریں تو اپنا وظیفہ بہت کم رکھا، اور پہلے وظیفہ مقرر کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو آپ نے پیش نظر رکھا، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے پہلے بنو ہاشم کا نام آئے گا، اور بنو ہاشم میں سب سے پہلے حضرت عباس کا نام لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کا نام آیا، پھر امام حسن اور امام حسین کا نام آیا، ان کی تنخواہیں اور روزینے مقرر کیے۔ حضرت عباس کا جو روزینہ مقرر ہوا وہ 12000 درہم تھا۔ پھر اصحاب بدر کا، اصحاب حدیبیہ کے لوگوں کے نام آئے، ان کی بھی تنخواہیں مقرر کی۔ اہل بیت کو سب سے زیادہ دیا گیا، ازواج مطہرات کے روزینے مقرر کیے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزینہ بھی تقریباً 12000 درہم مقرر فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عباس ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، امام حسن امام حسین ہوں، ان کے روزینے زیادہ مقرر کیے، اور جب اپنی باری آئی تو صرف 5000 اپنے لیے مقرر فرمائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ مال و دولت سے محبت کا کیا عالم تھا۔ آپ بادشاہت خلافت پر متمکن تھے، اور بڑی بڑی بادشاہتیں آپ کے سامنے نیچ تھیں، حقیر تھیں، لیکن آپ کے دل میں محبت مال و دولت کی نہیں تھی، بلکہ لباس کا آپ کو کہا گیا کہ آپ سے بڑے بڑے غیر ملکی وفود آ کے ملتے ہیں تو آپ اپنا لباس بدل لیجئے، تو آپ اپنے لیے لباس بنوا لیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں لباس اپنے لیے نہیں بنواتا، اور
آپ نے اس چیز سے مرعوب ہو کے اپنے لیے لباس تیار نہیں کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے لیے اتنا فاخرانہ لباس کیوں تیار کرواؤں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر وقت آپ کے پیش نظر رہتی اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے رہتے۔ یہ حال تھا فاروق اعظم کا۔ دسترخوان دیکھیے، مشرق و مغرب کی حکومتیں فاروق اعظم کے سامنے کانپتی تھیں، مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ دسترخوان پر صرف ایک کھانا ہوتا، جو کی روٹی کھاتے، کبھی کبھی گوشت کھاتے اور کبھی کھجور سے کھانا تناول فرما لیتے۔ یہ عالم تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کا کوئی محل نہیں تھا، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ نہیں تھا، بستر کا بھی تکلف نہیں فرماتے۔ جب سفر حج پہ روانہ ہوئے تو آپ کا عالم یہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سنگریزے تپتے تھے۔ فاروق اعظم خیمہ میں قیام فرمانے کی بجائے کسی درخت پر چادر ڈال دیتے اور اس کے نیچے آرام کرتے۔ یہ خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ درخت کے اوپر چادر ڈال کے اس کے نیچے آرام اور استراحت فرماتے۔ یہ آپ کا عالم تھا، اپنے لیے کوئی خیمہ مقرر نہیں کیا۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی کا عالم معلوم ہوتا ہے۔ عیش و آرام سے ان کو غرض نہ تھی، اور جب تک خلیفہ رہے آپ نے کبھی اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے زیادہ پریویلیجز کو اور زیادہ سہولیات کو آپٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے اپنے بعد خلیفہ بننے کی بات کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اہل بیت سے شدید قسم کی محبت تھی، رعایا کا خیال تھا، اور رعایا کے خیال کا یہ عالم تھا کہ آپ مجاہدین جن کو جہاد پہ بھیجتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کے گھروں میں خود سامان پہنچاتے، اور بعد سے کہتے کہ ان کے پاس غلام یا کوئی گھر میں کام کرنے والا ہے تو اسے بھیج دیں، اور نہ ہوتا تو خود اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کے مجاہدین کے گھروں تک، ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا۔ اور آپ سے جب کہا جاتا کہ حضرت آپ کیوں بوجھ اٹھاتے ہیں، تو آپ کہتے کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آج بھی میرا بوجھ نہ اٹھا۔ جب آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وزن کیوں اٹھاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن مجھے خود حساب دینا ہے، تو آج مجھے میرا بوجھ اٹھانے دیں۔ یہ وہ خود احتسابی اور خدا خوفی اور اپنی آخرت کی فکر تھی جو ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں نظر آتی ہے۔ فاروق اعظم اپنے بچپن کو یاد کرتے، اور دیکھیے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، مشرق و مغرب میں آپ کی حکومت ہے، بڑی بڑی حکومتیں آپ کے اس رعب و دبدبہ کی وجہ سے کانپتے ہیں، مگر آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ پہلی پوزیشن کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، اور فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا اور میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا، اور آج باری تعالیٰ وہ وقت ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حاکم نہیں۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اس صورتحال کو یاد رکھتے جو پہلے تھی۔ آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت کرنے میں باکمال تھے۔ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی، فرمایا، حضور نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرے 2 وزیر آسمانوں میں بنائے ہیں اور 2 وزیر زمین میں بنائے ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا وزیر مقرر فرمایا، اور یہ وہ شان ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی خدمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں سادگی، خدا خوفی، آخرت کی فکر اور انسانیت کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔